اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج سے ہم کرولس عثمان سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو اس سیریز کو پسند کرتا ہے میرے اس چینل ٹرینڈنگ ود زیب کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان غازی اور بمسی تلوار بنا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ۔ اور عثمان بمسی سے کہتے ہیں اس تلوار کو آج رات سے پہلے تیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تلوار میں آئگس کو اس کی شادی کے تحفے میں دوں گا۔ اس پر بمسی کہتے ہیں اس رب کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ عثمان اور آئگس بڑے ہوئے اور وہ آپس میں خون کے بھائی بن گئے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے ہم اسی راستے پر ہیں جس پر ہمارے بابا ارطغرل غازی نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کے بعد بمسی کہتے ہیں عثمان، تمہیں کیا لگتا ہے ارطغرل غازی کو کونیا سے کوئی اچھی خبر لے کر واپس آئیں گے؟ کیا سلطان اور باقی سردار ان کی پیشکش قبول کریں گے؟ اس پر عثمان کہتا ہے ہم پہلے ناتجربہ کار تھے لیکن اب استاد ہیں، اس سرزمین کو اپنا وطن کہلوانے کے لیے مستقبل سے بے خوف ہو کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب ان چھوٹی جھاڑیوں کو چنار میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس چنار کے درخت کے نیچے بہادر سپاہی اور خواتین ایک نئی ریاست کی شمع جلائیں گے اور اپنے تمام دشمن اور غداروں کو اس شمع کی آگ سے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پھر چاہے کونیا سے کوئی بھی خبر آئے، میرا رب اس بات کا گواہ ہے، میں اور میری اولادیں کبھی اس پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیں گے اور اس مبارک پرچم کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلانے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہو کر لڑیں گے۔ یہ سن کر بمسی بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، تیرا شکر ہے، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ذوالجان صاحب جو ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی ہیں اور ارطغرل غازی نے اپنی جگہ ان کو سردار بنایا تھا، ذوالجان اپنی بیوی کو کہتا ہے ارطغرل صاحب اپنی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال گئے ہیں، اور تم اس بیماری کو تو دیکھو، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ میرے بابا سلمان شاہ کو بھی یہی بیماری تھی۔ اس کی بیوی کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، اللہ کے حکم سے آپ ہر چیز میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ خود کو کم مت سمجھیں، کیونکہ سفر مسافروں کے ساتھ نہیں بلکہ آدمیوں کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ ذوالجان کہتا ہے آج ہم وہی کاٹ رہے ہیں جس کا پودا ارطغرل بھائی نے آج سے 25 سال پہلے لگایا تھا۔ انشاءاللہ اس معاہدے سے بھی امن و سکون آئے گا اور ہمیں گورنر یوروپولس کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے بمسی کے پاس ان کے بیٹے آئبرس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بابا میں قلعے جانے سے پہلے آپ کی دعا لینے آیا ہوں۔ بمسی کہتے ہیں میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کبھی بھی کافروں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا اور ان سے محتاط رہنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چالوں کا مقابلہ ہمیشہ بہادری سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے کیا جاتا ہے۔ آئبرس کہتا ہے بابا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرے سامنے جو بھی دشمن آئے گا وہ یہ جانتا ہوگا کہ ہار اسی کی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ارطغرل صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ یہ سن کر بمسی کہتے ہیں کہ یاد انہیں کیا جاتا ہے جو نظروں سے دور ہوں، لیکن عثمان میں مجھے ارطغرل صاحب نظر آتے ہیں، اس کا دیکھنا، اس کا ڈھنگ مجھے ارطغرل صاحب کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے بہادر لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے اور مجھے امید ہے کہ تم عثمان کا ساتھ دینے والے ہوگے۔ یہ ایک باپ کی نہیں بلکہ آبا و اجداد کی نصیحت ہے
کہ جس طرح میں ہمیشہ ارطغرل صاحب کے ساتھ رہا تم عثمان کے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے آئیبرس اپنی منگیتر سے ملتا ہے۔ بورجن اسے کہتی ہے کیا آپ کا جانا لازمی ہے؟ آج ہماری مہندی ہے، ہم مل کے تیاریاں کریں گے۔ آئیبرس کہتا ہے تم جانتی ہو میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کے لیے سب سے اہم اس کے فرائض ہوتے ہیں۔ میں عثمان بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بس تم دعا کرو ہم جلدی اور خیریت واپس آ جائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کئی قبیلے کے سپاہی قلعے جانے کے لیے ذوالجان صاحب کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ذوالجان قلدوس سے پوچھتا ہے بیٹا اس ڈبے میں کیا ہے؟ ذوالجان کہتا ہے بابا یہ کچھ تلواریں ہیں جو ہم گورنر کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہمیں جن تلواروں سے قلعے پر حملہ کرنا چاہیے ہم وہ تلواریں اس کو تحفے میں دیں گے۔ یہ سن کر ذوالجان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عثمان کی طرف بڑھتا ہے اور بمسی اسے روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے گورنر یوروپولس اپنے قلعے میں اپنے سپاہی کلانوس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کلانوس کہتا ہے ہم نے امن کے تمام معاہدے اسی طرح تیار کر لیے ہیں جس طرح آپ چاہتے تھے۔ قافلوں پر چھاپے کی درخواست ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ گورنر کہتا ہے تم فکر نہ کرو، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ سے ان کاغذات پر دستخط نہیں کروا سکتی۔ اس کے بعد گورنر کی بیوی صوفیہ قلعے میں آتی ہے اور گورنر کے کپڑوں پر ایک بیج لگاتی ہے اور کہتی ہے یہ بیج آپ کی تمام بری بلاؤں سے حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر گورنر کہتا ہے جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کئی قبیلے والے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد گورنر باہر آتا ہے اور کئی قبیلے والوں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیج پر ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے گورنر اور ارطغرل غازی کی تمام حرکات کو ڈرامے کے ذریعے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن عثمان اس اسٹیج پر پہنچ کر اپنی تقریر شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جب ارطغرل غازی کی بات آتی ہے تو سب بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کتنے بہادر ہیں اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کپڑے دیتے ہیں، مقروضوں کا قرض چکاتے ہیں۔ ارطغرل غازی اور ان کی اولاد کی دوستی ہمیشہ کے لیے ہے اور ان کی دشمنی دشمنوں کا خاتمہ۔ اسی دوران کوئی سپاہی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور عثمان بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عثمان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے علی شار اپنے سپاہی نظام الدین کے ساتھ اپنے قلعے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے قلعے کی کیا صورتحال ہے؟ نظام الدین کہتا ہے کئی قبیلے والے گورنر سے معاہدہ کرنے گئے ہیں۔ یہ سن کر علی شار کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے گورنر ان کی تمام شرائط مان لے گا؟ اس زمین پر کاغذ بھی میں ہوں اور قلم بھی میں، میرے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے گورنر ذوالجان سے اظہار افسوس کر رہا ہوتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا میں بہت جلد ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ اس معاہدے سے کسی کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ذوالجان کہتا ہے میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ اپنی زبان کی پاسداری کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہماری جن شرائط کو مؤخر کیا ان کا کیا ہوگا؟ اس پر گورنر کہتا ہے اگر آپ مجھ پہ اعتماد کریں تو میں آپ کی تمام شرائط قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر کلانوس کہتا ہے کیا واقعی یہ ٹھیک ہے کہ ہم یوں اچانک اپنا فیصلہ بدل دیں؟ گورنر کہتا ہے کلانوس میں یہ جانتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسی طرح کئی والوں کو ہم پہ یقین آئے گا۔ ذوالجان کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم ابھی اور اسی وقت معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس کے بعد وہ قافلوں کی بات کرتے ہیں جن کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور سرحد پار چلے جاتے ہیں۔ کلانوس کہتا ہے یہ ناقابل قبول صورتحال ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ قابل قبول ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے ان ڈاکوؤں کے قافلے پر چھاپا مارنے کی اجازت دیں۔ گورنر کہتا ہے کیا آپ کو خود پر اتنا یقین ہے جبکہ انہوں نے آج اپنی اوقات دکھا دی ہے؟
گورنر زلجان سے اس کی رائے پوچھتا ہے تو زلجان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ گورنر کہتا ہے اگر ہم آپ کو یہ کرنے کی اجازت دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کلانوس غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، یہ ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہے۔ عثمان کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ کچھ کمانڈر بھیج دیں تو کلانوس کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ گورنر کہتا ہے عثمان آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے کئی والوں پر حملہ کیا تھا وہ اصل میں صوفیہ اور کلانوس کے آدمی تھے۔ صوفیہ کہتی ہے میں ہر روز گورنر کو مارنے کے ترکیب بناتی ہوں لیکن تم لوگوں کی بیوقوفی نے سب برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں سپاہیوں کو مار دیتی ہے۔ پھر صوفیہ اپنے سپاہی جس کا نام میگالاس ہوتا ہے اس سے کہتی ہے اس کام پہ تم اپنے سب سے قابل اعتماد لوگوں کو لگاؤ اور عثمان کو کم مت سمجھنا، وہ ایک خطرناک جنگجو ہے، پہلے ہی موقع پر اسے اپنی جان دے کر اپنے کیے کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عثمان اور آئبرس ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کچھ سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں اور آئبرس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آئبرس زمین پر گر جاتا ہے۔ عثمان ان سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عثمان کو بہت زخمی کر دیتے ہیں۔ عثمان نیچے دلدل میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد دو عورتیں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں اور عثمان کو دلدل میں دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ عثمان کو دلدل سے نکال لیتی ہیں۔ عثمان کو تھوڑا ہوش آتا ہے اور وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے جس کا نام بالا خاتون ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی عثمان کو ہوش آتا ہے وہ آئبرس کو تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے آئبرس میرے بھائی۔ اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے دوستو۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی نئی ویڈیو کا بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور ملتے ہیں کرولوس عثمان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔